رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ دعا جو آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ مولا ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا انتظار کرتے تھے، رمضان کے مہینے سے محبت کرتے تھے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ موضوع ہے صحابہ کا رمضان، یعنی صحابہ اکرام رمضان کس طرح گزارتے تھے، ان کے سحر افطار کیا ہوتے تھے، رمضان کے اندر ان کے دیگر جو معاملات ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے، ان کو آج انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اپنے حال کے اوپر بھی غور کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم جس رزق کا نام لے کر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر معاملات چھوڑے بیٹھے ہیں، تو یہ آج ہی کے دور میں اولاد ہونا شروع ہوئی ہے۔ کیا نبیوں کی اولادیں نہیں تھیں؟ صحابہ اکرام، اہل بیت، بزرگان دین کی بھی اولادیں تھیں۔ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی نفقے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کا رمضان کیا ہوتا تھا، انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس کے اوپر کلام کریں گے۔ ماہ رمضان گزارنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگوں کی قسم ہے کہ جن کو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح پہلے رمضان سے پہلے بھی غفلت ہوتی ہے، رمضان میں بھی اسی طرح غفلت، اسی طرح کھیل کود، اسی طرح وقت ضائع کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن ان کی عبادت صرف رمضان تک ہی ہوتی ہے، یعنی عام روزوں میں، روزوں کے علاوہ عام مہینوں میں وہ عبادت اتنی خاص نہیں کرتے، نمازیں بھی کوئی پڑھ لی، لیکن جب رمضان آتا ہے تو ایک دوسری کیٹیگری ہے کہ جو تھوڑی عبادت زیادہ کر لیتی ہے، کہ 5 وقت کی نماز رمضان میں پڑھ لی، فرض روزے رکھ لیے، تھوڑا بہت دین کا اور کام کر لیا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ اپنی پرانی روٹین کے اندر پھر آ جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہماری ایک تعداد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نمازوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں،
دیگر نیک کاموں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، بس ایک مہینہ رمضان کے میں کیا ہوتے ہیں، وہ نیک ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور رمضان کے بعد بھی ان کی عبادت، ان کا ذوق رمضان ہی طرح ہی باقی رہتا ہے، اور وہ اسی طرح عبادتیں کرتے ہیں، اور رمضان میں عام مہینوں سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تیسری کیٹیگری جو ہے یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور صحابہ کرام جو تھے وہ اس تیسری کیٹیگری میں تھے کہ جو عام دنوں میں بھی نمازی پرہیزگار، اور جب رمضان آتا تھا تو اس کے اندر وہ زیادہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے فضول باتوں سے محفوظ رہو۔ صحابی رسول لوگوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ روزہ رکھ لیا تو کیا کرو، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ روزہ رکھ کر فضول کاموں میں، فضول گوئی کے اندر نہیں پڑتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو فضول کاموں سے اور فضول گوئی سے بچاتے تھے۔ اب اس حدیث کے جو راوی ہیں، یہ حدیث مصنف ابن شیبہ کے اندر ہے، اس حدیث کے راوی جو تعلیق تھے وہ جب روزے سے ہوتے تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ گھر سے باہر نکلوں گا تو کسی فضول کام میں، کسی فضول گوئی میں پڑ جاؤں گا۔ تو دیکھیں انہوں نے صحابی کا قول سنا اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر کیا کر لیا، امپلیمنٹ کر لیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری زبان جھوٹ اور گناہوں سے محفوظ رہے۔ یعنی روزہ رکھ کر کیا کرو، اپنی زبان، اپنے کان اور اپنے آنکھوں کو گناہوں سے کیا کرو، بچاؤ۔ پھر فرماتے ہیں خادم کو تکلیف دینے سے باز رہو، کہ روزہ رکھ لیا اور تمہارا خادم، تمہارا غلام جو ہے اس کو تکلیف نہ دو کہ وہ آزمائش میں ہی آ جائے۔ اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں اس سے مشقت والے کام نہ کرواؤ۔ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم اگر روزہ رکھ لے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت کی ہے، ہم افسر ہیں یا ہم دکاندار ہیں، تو اپنے جو ملازم ہیں، اپنے جو ماتحت ہیں، ان کو روزے کے اندر زیادہ تھکائے نہیں، ان کی بھی خیر خواہی کریں، تھوڑا کام دے، باقی کوئی ہلکا پھلکا کام ان سے لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ بھوک سے نڈال ہو جائے، گرمی میں جو ہے وہ پسینے میں ڈوب جائے، اور ہم آرام سے کرسی پر بیٹھ کر اے سی لگا کر اپنا روزہ گزار رہے ہو۔ صحابی رسول کیا کہتے ہیں، اپنے خادم کو کیا کرو، تکلیف نہ دو۔ پھر فرماتے ہیں تمہارے روزے کے دن تم پر وقار اور سکینت ہو، یعنی سکون کے ساتھ، افراتفری کے اندر روزہ نہ گزارو، سکون کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اپنا روزہ کیا کرو، وہ گزارو، بھاگم بھاگ نہ پڑی رہے، اطمینان کے ساتھ اپنا روزہ گزارو۔ پھر فرماتے ہیں تم اپنے روزے اور اپنے دیگر دنوں کو
ایک جیسا نہ بناؤ۔ بڑی پیاری بات ہمارے لیے کہ ہمارا رمضان اور رمضان کے علاوہ جو دن ہیں وہ ایک جیسے نہ ہو۔ رمضان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے اندر فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی ہے۔ رب کی رضا ملے گی، بخشش مل جائے گی، عبادتوں کا ذوق مل جائے گا، جسم عبادت کا عادی ہو جائے گا، کئی گناہوں سے، کئی دل آزاریوں سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو رمضان کے بعد ہماری زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی۔ ہم سب چاہتے ہیں ہم نیک ہو جائیں، لیکن ہماری صحبت ایسی ہوتی ہے، ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر ان کے اندر گھل مل جاتے ہیں، عبادت کے اوپر، نیکیوں کے اوپر، شریعت کے اوپر کاربند نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ایک مہینہ دیا کہ اس مہینے گناہ گار سے گناہ گار بھی کچھ نہ کچھ نیک ہو جاتا ہے، تو تم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر لو۔ ایک مہینہ اگر ٹھیک رہو گے تو انشاءاللہ پھر آنے والی زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ وہ بہتر ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، یعنی روزہ یہ نہیں ہے کہ بندہ بھوکا رہ لے، کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو قسم کھانے سے بھی ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں صرف بھوکے پیاسے نہ رہو، بلکہ فضول قسمیں کھانے سے، جھوٹ بولنے سے اور گناہ والے باطل کام کرنے سے بھی کیا رہو؟ محفوظ رہو۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو روزے کے اندر کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ کر اپنا روزہ پورا کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نہیں ہے، روزہ کیا ہے؟ دیگر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو، بلکہ فضول کاموں سے کہ جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، روزے کی حالت میں اس کام سے بھی بچو۔ اور یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ روزے کی حالت میں جس طرح ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ کے اوپر بھی گرفت شدت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں روزے دار ہوں تو مجھے بس ثواب ملے گا، گناہ کے اوپر گرفت بھی شدید ہوگی۔ اگر ہم خانہ کعبہ یا مدینہ میں ہیں اور اس کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر گناہ کرتے ہیں، تو اس ایک گناہ کا، حرم کعبہ کے اندر ایک گناہ کا جو گرفت ہے وہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اگر ثواب ایک نیکی کا 1,00,000 کے برابر ہے تو گناہ بھی کیا ہے؟ وہ 1,00,000 کے برابر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس رمضان کے اس خاص مقدس مقام کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر جو گناہ کرنے والے تھے، یا رمضان کے اندر کوئی معاذ اللہ بدکاری کرے، اس کے بارے میں وعیدیں ہیں۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جو شراب پیے گا تو اگلے رمضان تک اس کی بخشش نہیں ہے۔ کئی احادیث اس کے اوپر موجود ہیں۔ اب صحابہ کرام، ایک تو حصہ ہم نے پڑھ لیا کہ صحابہ کرام نہ صرف خود روزوں کے اندر فضول گوئی سے، جھوٹ سے اور دیگر گناہوں سے بچتے تھے، بلکہ لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے۔ لوگوں کو کس طرح روزہ گزارنا ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ یہ بھی ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اب امام بخاری کے استاد ابن شیبہ ابو المتوکل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی جب روزہ رکھتے تو مسجد میں بیٹھتے، یعنی اپنا روزہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اپنے محبین کے ساتھ مسجد میں گزارتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد ماہ رمضان میں کیا کرتی تھی؟ اعتکاف کرتی تھی، خصوصاً آخری عشرے میں۔ یعنی صحابہ کرام کا رمضان کیا ہوتا تھا؟
وہ مسجد میں گزرتا تھا، عبادت کرتے تھے، لوگوں کو درس و تعلیم کرتے تھے، لوگوں کو شریعت کے احکام سکھاتے تھے، لوگوں کو حضور علیہ السلام کے فرامین سناتے تھے، لوگوں کو فضول گوئی سے بچنے کا کہتے تھے۔ یعنی اپنا رمضان جو تھا وہ عام مہینوں سے زیادہ نیکیوں کے اندر گزارتے تھے۔ اسی طرح حلیت الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے صحابہ کرام رمضان میں اصحاب صفہ کو کھانا بھی پیش کرتے تھے، کیونکہ اصحاب صفہ جو تھے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ صحابی تھے کہ جو ہمیشہ مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے، کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ جس طرح آج دینی طالب علم جو ہوتے ہیں وہ صرف دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں، اسی طرح جو اصحاب صفہ تھے وہ صحابہ کرام جو تھے وہ مسجد نبوی میں، جو آج بھی چبوترا بنا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کی پچھلی جانب، ایک چھوٹا سا چوک سا بنا ہوا ہے اوپر کر کے زمین سے، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، جہاں اصحاب صفہ جو ہوتے تھے وہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں وہ بھی اصحاب صفہ تھے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کرتے تو ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس وہ احادیث جو حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ مروی ہیں وہ روایتیں جمع نہ ہوتی۔ تو اصحاب صفہ جو ہوتے تھے صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام ان کا خصوصی طور پر خیال رکھتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہمارا بہن بھائی، جو ہمارا مسلمان طبقہ دین سیکھنے کے لیے خاص ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر تنقید کریں، ان کے اوپر الزامات لگائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ وہ دین کے لیے خاص ہیں، ہم سے بہتر ہیں کہ دین سیکھ۔ آگے پھر ان کا معاملہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی ڈنڈی مارتا ہے، کوئی غلط کرتا ہے تو یہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہم دنیا کے اندر فیصلے کرنے والے نہیں ہیں۔ تو سیکولر اور لبرل لوگوں کے پیچھے لگ کر دیندار طبقے کو، داڑھیوں رکھنے والوں کو، نمازی لوگوں کو، حاجی لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا، ان کے اوپر پوسٹیں کرنا، لوگوں کو دین سے دور کر کر بے دین بنانا، ہم اس کا حصہ نہ بنیں۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ صحاب صفہ کا کس طرح خیال رکھتے تھے کہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو ہم اصحاب صفہ میں تھے، ہم نے روزہ رکھا، جب ہم افطار کرتے تو ہم میں سے ایک شخص کے پاس ایک آدمی آتا اور اپنے ساتھ لے جا کر ہمیں رات کا کھانا کھلاتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ اپنے افطار کے اندر اپنے دیگر جو غریب صحابہ، غریب مسلمان بھائی ہوتے تھے، اس کا کیا کرتے تھے؟ خیال رکھتے تھے۔ دن کس طرح گزارتے تھے؟ دن مسجد کے اندر، اور سارا دن روزہ رکھ کر فضول گوئی سے، جھوٹ سے اور لغو قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے، نیکیوں میں لگاتے، اور جب رات ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ غریبوں کی خیر خواہی کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے مغیرہ بن شعبہ کے گھر کے پاس 2 خیمے لگوائے تھے۔ حضرت بلال ہمارے پاس افطار لے کر آتے تو ہم پوچھتے، بلال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا؟ وہ کہتے کہ ہاں، میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے افطار کے بعد آیا ہوں، اور ہم بھی کھاتے اور بلال ہمارے پاس سحری بھی لے کر آتے تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام سحر و افطار اس کا بھی اہتمام کرتے۔ اصحاب صفہ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو صحابہ کرام اس کی بھی خیر خواہی کرتے تھے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ
تعالی عنہما کو کہتے ہوئے سنا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری میں مجھے اپنے پاس کھانے کے لیے بلایا تو اسی دوران لوگوں کا شور و گل سن کر میں نے دریافت کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں، یعنی مسجد کے اندر سحری کا اہتمام کیا جاتا تھا اور ایک بڑی تعداد مسجد سے کیا کرتی تھی؟ سحری کھا کر نکل رہی ہوتی تھی، اور اتنی ان کی تعداد ہوتی تھی کہ ان کی آوازیں جو ہوتی تھی وہ لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ یعنی اگر صبح کے ٹائم مسجد میں چند لوگ ہوں تو بڑی خاموشی ہوگی، لیکن ایک کثیر مجمع ہو تو ان کی جوتیوں کی آواز، ان کے چلنے کی آواز، ان کی گفتگو کی آواز یہ لوگوں کو سنائی دے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے شور کی آواز سنی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ مسجد سے سحری کھا کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی آپ کا شاگرد سحری کھایا کرتا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ سحری اپنے شاگرد کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت ابن مسعود، عظیم صحابی رسول۔ ابن ابی شیبہ نے عامر بن مطر سے روایت کیا کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، کے پاس ان کے گھر آیا تو انہوں نے اپنی سحری میں سے بچا ہوا کھانا نکالا تو ہم نے آپ کے ساتھ سحری کھائی، نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو ہم نکل کر آپ کے ساتھ مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہوئے۔ یعنی صحابہ کرام سحری کا اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں، اپنے مہمانوں، اپنے غریب صحابہ کرام کی کیا کیا کرتے تھے؟ خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنا، اگر اسی کے اوپر بیان کیا جائے کہ رمضان میں تلاوت کا کیا اہتمام کیا جاتا تھا تو وہ ایک پورا موضوع اس کے اوپر چاہیے کہ حضور علیہ السلام سمیت صحابہ کرام رمضان المبارک میں، پھر ہمارے دیگر بزرگان دین، وہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ رمضان میں کس قدر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک رمضان کے مہینے میں کئی مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 مرتبہ رمضان میں قرآن ختم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تراویح کے اندر قرآن پورا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ سحری میں، اور ایک مرتبہ افطار میں، یعنی رات کے وقت اور دن کے وقت۔ دن اور رات میں پورا روزہ رکھ کر تلاوت کر رہے ہیں، قرآن ختم ہو رہا ہے، اور ان کی جو رفتار تھی ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو جو ہے وہ قرآن پاک جو ہوتا ہے دیکھ کر بھی اتنا نہیں پڑھتے، تھک جاتے ہیں، لیکن جو عادی ہوتے ہیں، جن کے دل طہارت والے ہوتے ہیں، ان کو عبادت کے اندر ذوق ملتا ہے، عبادت کے اندر لذت ملتی ہے۔ ہم اس لذت سے چونکہ محروم ہوتے ہیں، ہم تھوڑی سی عبادت کر کر تھک جاتے ہیں، لیکن کھانے پینے میں اور دیگر اپنے مشاغل کے اندر ہمیں کیا ملتی ہے؟ لذت ملتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزر گیا ہے۔ یہی لذت ہمارے بزرگان دین کو عبادت کے اندر ملتی تھی کہ ان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ان کو رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور عبادت کرتے کرتے ان کی رات گزر جاتی تھی۔ اب صحابہ کرام رمضان میں کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے، کتنی کرتے تھے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مختصر قیام اللیل کتاب ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے لکھا ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ختم کرتے تھے، اور ہر رمضان میں ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور دن میں بہت ہی کم قرآن ختم کرنے میں مدد لیتے تھے، یعنی خود قرآن پڑھتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یار ایک آدھا پارہ تم پڑھ لو، اور دیگر معاملات میں کسی سے مدد نہیں لیتے تھے، بلکہ از خود ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک قرآن مکمل کرتے، اور 3 دن کے اندر بھی الگ سے قرآن
ختم کرتے، یعنی ایک رمضان کے اندر کئی مرتبہ قرآن پاک کیا کرتے تھے، ختم کر لیتے تھے۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں کی ایک تعداد ہے الحمدللہ جو قرآن پاک کی رمضان میں تلاوت کرتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے خام خواہ لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے بھی دور کر دیتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھو، بغیر سمجھے پڑھنا تو طوطے کی طرح پڑھنا ہے، تو اس طرح کہہ کر ان کو جو ہے نا وہ انکریج کرتے ہیں نا کہ لو جی چھوڑو، اس طرح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، مستند عالم دین کی تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں مل رہا۔ جو جس طرح بھی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہر بندے کی جو سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے، یہ سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ کئی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو کچھ عام معاملات نہیں پتہ، آپ اس کو قرآن پاک سمجھانے بیٹھیں گے تو خود تھک جائیں گے۔ تو اس لیے جو پڑھ رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو جو ہے وہ ذلیل نہ کریں کہ تم کیا پڑھتے رہتے ہو، کیا فائدہ اس طرح پڑھنے کا۔ اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے، آپ نے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ خواب کے اندر اللہ کا دیدار ممکن ہے، جاگتے ہوئے صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے مولا تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کلام، یعنی قرآن پڑھنا جو ہے وہ مجھے کیا ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے عرض کی، مولا سمجھ کر پڑھنا زیادہ پسند ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا بھی پسند ہے؟ تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح مرضی پڑھے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا صحابہ کرام جو تھے ان کا اور ہمارے بزرگان دین کا، بلکہ ہمارے بڑوں کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی کیا کرتے تھے، زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کی بھی یہی تعلیمات کہ آپ جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، جبرائیل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان میں دن کے شروع حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور جب سورج طلوع ہو جاتا تو سو جاتی، یعنی سحری سے لے کر طلوع آفتاب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اور پھر جو بقیہ صحابہ تھے وہ بقیہ دن بھی جیسے موقع ملتا تلاوت کرتے تھے۔ اب رات کو کیا ہوتا تھا، رات کو قرآن پاک کی تلاوت کا کیا معمول تھا، قرآن پاک کے معاملے میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام عام دنوں میں تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے، اور رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ البتہ جب رمضان شریف آتا تو پوری رات صرف عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے قیام میں طویل تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک تہائی، نصف رات یا رات کا اکثر حصہ صرف تلاوت کے لیے خاص تھا، اور تلاوت کے ساتھ بھی دیگر اذکار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم رمضان میں قیام اللیل سے واپس ہوتے تو خادموں کو کھانا لانے میں جلدی کا کہتے کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ یہ روایت کتنی باغور سمجھنے والی ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم رمضان میں کیا کرتے تھے، ساری رات جو تھا وہ تراویح کے اندر قرآن سنتے تھے، اور کتنا وقت سحری کے لیے بچتا کہ جب ہم گھر میں جاتے تو اپنے خادموں کو کہتے کہ جلدی سے کھانا لاؤ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ یہ روایت کون نقل کر رہے ہیں؟ امام مالک اپنی حدیث کی کتاب کے اندر، موطا امام مالک کے اندر یہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ ہم تراویحیں پڑھتے ہیں سپیڈ کے ساتھ جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور ہمیں وہ مولوی اچھا لگتا ہے کہ جو یعلمون تعلمون تیزی سے پڑھ کر آدھے پونے گھنٹے میں ہمیں
20 تراویح مکمل کر کے کہ چلو جی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور آپس میں کہتے ہو ساڈا مولوی ادھے گھنٹے 20 تراویح پڑھاتا ہے، کوئی کہتا ہے جی ساڈا پونا گھنٹہ لاندہ ہے، اور جہاں ذرا کہ زیادہ لاندہ ہوتا ہے وہ سارے اندر دوالے ہو جاتے ہیں، اور فلاں مولوی ایڈی چھتی پڑھا، مولوی صاحب تسی ایڈی سلو پڑھ دے، چاہے وہ جتنا مرضی پیاری قرات کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سکون کے ساتھ پڑھ رہا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مدوں کا لحاظ رکھ رہا ہے، حروف پورے ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں بس جلدی فارغ کر دو۔ اب صحابہ دیکھیں یہ تراویح کس طرح پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد تراویح شروع کرتے تھے اور ساری رات تراویح کے اندر کیا ہوتا تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا، اور صبح سحری کے لیے تھوڑا سا وقت بچتا تھا۔ جو کتابوں کے اندر تراویح کا طریقہ لکھا ہوا ہے نا، وہ یہ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ اچھی قرات کے ساتھ جب 4 رکعت تراویح پڑھی جائے، اچھی قرات کے ساتھ پرسکون کے ساتھ جب تراویح پڑھی جائے تو جتنی دیر تراویح میں وقت گزرا ہے اتنی دیر آرام کیا جائے، یعنی 4 رکعت کے اندر اگر 20 منٹ گزرے ہیں تو پھر 20 منٹ آرام کرو، اس کے اندر دیگر عبادات کرو، دیگر اذکار کرو، کتابوں کے اندر لکھا ہے، تاکہ تمہیں اگلی 4 کے لیے پھر جو ہے وہ ہمت کٹھی ہو، تم تھکو نہ۔ ہم کیا کرتے ہیں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، کئیوں کو دعا بھی نہیں آتی، بڑا جلدی جلدی پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کیا ہے، تراویح کا جو لفظ ہے یہ ترویحہ سے، راحت سے نکلا ہے۔ تراویح جو لفظ ہے یہ راحت سے نکلا ہے، ترویحہ سے۔ ترویحہ کا مطلب وہی ہوتا تھا کہ جب 4 رکعت کے بعد وہ بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے، وقفہ لیتے تھے، اس کو تراویح کہا جانے لگا۔ اور وہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کہتے ہیں عام دنوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے، سوتے تھے، رات کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن رمضان کی رات وہ ہوتی تھی کہ آپ جو صحابہ کرام جو تھے وہ مسلسل ساری رات جو تھا وہ کیا کیا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ یہ یاد رکھے تہجد کے لیے سونا شرط ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اگر کوئی نہ سویا تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ دوسرے نوافل پڑھ لے جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، رات کی عبادت، رات کی نماز۔ تہجد کا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن قیام اللیل کا ثواب اس کو ملے گا۔ لہٰذا اسی طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی رات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ عام طور پر آدھی رات نماز میں جاگتے تھے اور ہر 4 رکعت کے درمیان وضو کی مقدار تک آرام کرتے تھے۔ 4 رکعت کے درمیان کیا کرتے تھے، آرام کر لیتے تھے۔ اور حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کو رمضان میں لوگوں کا تراویح کے اندر امام مقرر کیا، انہوں نے امامت کروائی، وہ 1/4 رات سوتے اور 2/4 رات نماز پڑھتے، اور 1/3 رات باقی رہنے پر اپنی سحری اور اپنی دیگر ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ یعنی کئی صحابہ کرام جو تھے وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، کئی جو درمیان میں وقفہ ہوتا تھا اس میں آرام کر لیتے تھے، تھوڑا سو لیتے تھے، اور کئی ایسا ہوتا تھا کہ جو 1/3 رات تک تھوڑا سو لیتے تھے۔ یعنی المختصر ان صحابہ کرام کی جو راتیں تھیں وہ ہماری راتوں سے کئی ہزار گنا بہتر تھیں۔ ہمارے یہاں ایک بندہ تھا اسلامی اسکالر، وہ رمضان میں جب افطاری ہو جاتی تھی اس کے بعد شوز کرتا تھا ٹی ویز کے، آپ بھی دیکھے ہوں گے کئی شو کرتے ہیں، اور سارا سال جو فلمیں ڈراموں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ رمضان میں آ جاتے ہیں اسلامی ٹچ دینے، اور ہلکا سا دوپٹہ لے کر عورتیں اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شغل میلہ لگاتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے دلیل میں یہ ایک بات کہتا ہوتا تھا، روزہ تو صبح کے لیے، روزہ ختم ہو گیا، رات میں جو مرضی کرو۔ حالانکہ یہ بالکل عجیب سی بات ہے، رمضان پورے کا پورا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، باعث رحمت ہے، جس کے اندر رات دن ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس پورے روزے کے مہینے کے اندر
ہم اگر گناہ کریں گے چاہے رات ہو یا دن ہو اس کی سزا سخت ہے، رات کو بھی معافی کوئی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام دیکھیں، کوئی ساری ساری رات عبادت کر رہا ہے، کوئی صرف تہائی رات سوتا ہے، یعنی اگر 9 گھنٹے رات ہے تو صرف 3 گھنٹے سوتا تھا اور 6 گھنٹے کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور کئی ایسے تھے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے وقفے کے دوران جب 4 رکعت تراویح پڑھ لیتے تھے پھر تھوڑا سا سوتے تھے، پھر کھڑے ہو کر بقیہ تراویحیں پڑھتے تھے۔ اور کتنی رات تراویح پڑھتے تھے کہ کئی صحابہ تو آخر کے اندر آ کر سحری کا اہتمام کرتے، اور کئی جب سحری ختم ہونے میں تہائی وقت باقی رہ جاتا تو وہ اس وقت آ کر اپنا جو دیگر معاملات کرنے ہوتے تھے وہ کرتے اور اپنی سحری کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام کا آخری عشرہ کیسے گزرتا تھا، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ پہلے خود جاگتے تھے، بچوں کو عورتوں کو تھوڑا سلا بھی دیتے تھے، لیکن جب آخری وقت آتا تو حضور علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا کرتے؟ وہ جگاتے تھے۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت عمر فاروق آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ اسی طرح امام ترمذی نے روایت کی کہ حضرت ابو بکرہ کے پاس شب قدر کا تذکرہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اس کو آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کی وجہ سے میں تلاش کروں گا، کس کو؟ شب قدر کو، کیونکہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا اس کو باقی 9 دنوں میں یا 7 دنوں میں یا 5 دنوں میں یا 3 راتوں میں تلاش کرو، یعنی شب قدر کو آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ تو وہ صحابی ابو بکرہ 20 رمضان تک تو سال کے دوسرے دنوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو پھر خوب جد و جہد کرتے اور ان راتوں کو کس کے اندر گزارتے؟ عبادت کے اندر گزارتے، اعتکاف کے اندر گزارتے، تاکہ ہمیں کیا مل جائے؟ شب قدر مل جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام جب سحری افطاری کرتے تھے تو اس کے اندر وہ مختصر جو بھی موجود ہوتا تھا اس کے ساتھ کرتے تھے، ہماری طرح ڈشیں اور کھانوں کے لنگر چل رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سحری اور فجر کے درمیان جو صحابہ کا وقت ہوتا تھا وہ 50 سے 60 آیتوں جتنا ہوتا تھا، یعنی جتنی دیر میں 50 سے 60 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اتنی مقدار کے اندر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ سحری کا اہتمام کیا کرتے تھے، سحری کھاتے تھے۔ یہ نہیں ہے 2 گھنٹے سحری کھائی جا رہی ہے، پھر کھا کر تھوڑا چلتے تھے، پہلا کھانا ہضم تھوڑا سا کر کر پھر کھاتے تھے، اتنا نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کھانے کو کچھ نہ ہوتا صحابہ کرام کو تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ سحری کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھاؤ، یہ سنت ہے سحری کھانا۔ بغیر سحری کھانا روزہ رکھنے سے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت کیا ہے؟ سحری میں کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ تو صحابہ کرام ایک تو تھوڑا کھاتے تھے، اور اگر کھانا نہیں ہوتا تھا تو حضور کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے تاکہ کیا ہو جائے؟ سحری کھانا پینا پایا جائے۔ اسی طرح افطار کے اندر یہ معمول تھا صحابہ کرام کا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی کھجور کھا لیتے، کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار کرتے، یا جو بھی ملتا اسے افطار کرتے اور دعاؤں کے ساتھ افطار کرتے، اور مختصر سا افطار کرنے کے بعد وہ کیا کرتے؟ نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کتنی دیر تک افطاری چل رہی ہے، کھائی جا رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ مختصر سا افطار کھجور پانی سے یا جو بھی کچھ مختصر سا کھانا ہوتا وہ کھاتے، دعا مانگتے، اور جو افطار کی دعا کا جو اصل وقت ہے وہ افطار کے بعد ہے۔ ہمارے یہاں لوگ پہلے ہی وہ دعا مانگ لیتے ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ کر کر افطار کی جائے،
افطار کے بعد وہ دعا مانگی جائے اور پھر نماز کی طرف چلا جائے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام، اوورال صحابہ کرام کا معمول کیا تھا، اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان المسلمون اذا داخل شعبان، کہ صحابہ کرام جب شعبان آ جاتا، رمضان سے پہلا مہینہ، یہ جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، صحابہ کرام کو جب یہ مہینہ ملتا تو وہ کیا کرتے کہ وہ قرآن پاک کی طرف جھک پڑتے۔ کیا کرتے صحابہ کرام؟ قرآن پاک کی طرف جھک پڑتے، فقرأوہا، اور بکثرت قرآن پاک کی کیا کرتے؟ تلاوت۔ ابھی رمضان نہیں آیا، ابھی کیا ہے؟ شعبان چل رہا ہے، تو وہ شعبان سے ہی زیادہ عبادت کرنے کے لیے اپنے جسم کو کیا کرتے تھے؟ عادی بناتے ہوئے شعبان ہی سے، جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوا، قرآن پاک کی تلاوت کو کیا کر دیا انہوں نے؟ زیادہ کر دیا۔ پھر کیا کرتے؟ وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اپنی زکوٰۃ جو ہوتی تھی وہ شعبان میں ہی نکال دیتے تھے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں لوگ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ کوئی یکم رمضان کو نکالتے ہیں، کوئی اپنی اور دن رکھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر ہم اپنی مرضی کا کوئی دن نہیں رکھ سکتے۔ جس دن آپ کے پاس اسلامی حساب سے پہلی مرتبہ نصاب جتنی رقم آئی، ہر سال آپ نے اسی تاریخ کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ اس کو یکم رمضان تک ڈیلے نہیں کر سکتے۔ البتہ ایڈوانس کے اندر، یعنی اگر ایک بندے کی جو زکوٰۃ ہے وہ شوال میں بنتی ہے تو وہ ایڈوانس میں رمضان میں زکوٰۃ دے دے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن جب سال پورا ہو جائے پھر ڈیلے اس کو کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ میرے اوپر بنتی ہے رجب میں اور میں شعبان کو زکوٰۃ دیتا رہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو ٹائم ہے اس کے مطابق دینی ہے، ایڈوانس دے سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو زکوٰۃ کے معاملے سے نکالنے کے لیے ایڈوانس، یا جس کے اوپر شعبان میں ہی فرض ہوتی تھی، وہ زکوٰۃ کا جو فریضہ تھا اس کو ادا کر کر اپنے آپ کو زکوٰۃ سے کیا کر لیتے تھے؟ فارغ کر لیتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ پھر یہ زکوٰۃ شعبان میں کیوں دیتے تھے؟ تو لکھا ہوا ہے تقویۃً للضعیف، تاکہ غریبوں کو بھی رمضان کی تیاری کا موقع مل سکے۔ شعبان میں زکوٰۃ غریبوں کو دے دیتے، غریب کیا کرتے؟ اس سے اپنے روزے کا اہتمام کر لیتے۔ اور جو صدقہ فطر ہے اس کے اندر بھی یہی حکمت ہے کہ ہم اپنی عید کی خوشیوں میں، اپنے رمضان میں غریبوں کو بھی شامل کر لیں۔ پھر کیا کرتے؟ پھر کیا کرتے کہ جب رمضان آتا تو پھر اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے خاص کر لیتے۔ اور کئی دوسری روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر کا جو راشن روشن ہوتا تھا وہ بھی لے آتے تھے، اپنے جو قیدی ہوتے تھے جو ان کو آزاد کر دیتے تھے، دیگر نیک کام کر کر، دیگر اپنے معاملات سے فارغ ہو کر شعبان ہی سے تیاری کرتے تھے کس کی؟ رمضان کی۔ اور جب رمضان آتا تو پھر اپنے آپ کو صرف کس کے لیے خاص کر لیتے؟ اللہ کی عبادت کے لیے خاص۔ یہ تھا ہمارے صحابہ کرام کا رمضان۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم نے جو رمضان میں کاروبار کرنا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں کہ رمضان کئی لوگوں کے کاروبار کی پیک کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جو رمضان میں اپنے ملازموں کو روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے میرا کاروبار خراب ہو جائے گا، ان کے اوپر طنز کرتے تھے۔ یعنی ہم اس قدر دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے رہے ہیں کہ کوئی کھانے پینے والی دکان نہیں کھلتی تھی، بس افطار کے وقت دکانیں کھلتی تھیں۔ اب کئی دکانیں لگی ہوئی ہیں، اس کے آگے جو ہے وہ ہلکا سا انہوں نے پردہ رکھا ہوا ہے اور لوگ کھا پی رہے ہیں۔ کئی اپنے آپ کو شوگر کا مریض کہہ کر گھر کے اندر اپنی بہو سے، اپنی بیٹیوں سے کھانے، اپنی بیویوں سے کھانے پکوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور کئی جو اچھے بڑے ہوتے ہیں جو
عام طور پر عورتیں ہوتی ہیں چغل خور قسم کی، یہ بھی ساری دیہاڑی چگلیاں ہی مارتی رہتی ہیں، رمضان میں بھی اسی طرح کوئی روٹین نہیں چل رہی، اسی طرح چائے چل رہی ہے، ناشتے چل رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سارے مریض سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو مریض ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، گرمی بہت ہے، یہ بہت ہے. اسی طرح زندگی گزرتے جا رہی ہے. اسی طرح اپنی آخرت سے بے خبر ہو کر لوگ چلے جا رہے ہیں، پیسے کمائے جا رہے ہیں، پھر وہی پیسے اپنی بیماریوں پہ بھی لگائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، برکت کا ذہن، رزق حلال بقدر کفایت، اس کا ذہن، یہ صحابہ کرام کا تھا، ہمارے اسلاف کا تھا. اور ان کے بھی بیوی بچے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی شاید ان کو آسمانوں سے کھانا آتا ہے، انہوں کی پتہ ہوئے دنیا کتنے وس دیے، انہوں کی پتہ ہوئے لوگ کیویں کماندے نے. مولوی ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، ہم سب ہوں، ہم سب ایک ہی مخلوق ہیں، انسان ہیں. اور یہ زندگی بڑی مختصر ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہم میں سے کن کو نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو ہم سب صحابہ کی سیرتوں کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، اور اپنے رمضان اور اپنے معاملات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بہت پیچھے ہیں. اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. جو بزرگان دین تھے وہ بھی انسانوں کے طرح ہی، ان کو بھی مسائل تھے، لیکن پھر بھی اپنے رب کو راضی کرتے رہے، بیماریوں میں بھی رب کو راضی کرتے رہے. اور آج بھی ہم جو ہیلے بہانے بناتے ہیں نمازوں کے والے سے، روزوں کے والے سے، وہ کوئی اتنے ویلڈ نہیں ہوتے. تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ عز و جل صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اس رمضان کو اپنے بقیہ مہینوں کی طرح نہیں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیجئے.